السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے خاص اوقات کون کون سے ہیں اور وہ کون سے وقت ہیں جس میں جو دعا بھی کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ایک بہت خاص تحفہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین ثم آمین۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا الفاظ کو نہیں کہتے، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب کسی انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، سندھی میں یا صرف خاموشی کی زبان میں زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا، اندر کی جو کیفیت ہے وہ ہی عرش کے دروازوں تک چلی جاتی ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں لگائیں، بس ایک چھوٹی سی لگائی ہے، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ بس مجھے رو کر دکھا دو، تڑپ کر دکھا دو۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ جب بھی دعا مانگیں وہ ضرور قبول کرتے ہیں، چاہے ہم کسی وقت بھی دعا مانگ لیں۔ لیکن قرآن اور حدیثوں میں ہمیں کچھ ایسے گولڈن مومنٹ، گولڈن لمحات اور گولڈن وقت بتائے گئے ہیں کہ اگر ہم ان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن اور نبی پاک نے حدیث کے ذریعے ہمیں وہ اوقات بتائے ہیں جس میں دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوقات کو جانیں اور سمجھیں اور ان کا فائدہ حاصل کریں، اور ان اوقات میں دل سے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں اور پوری تڑپ سے، پوری شدت سے اور پورے یقین سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ ہم جو بھی دعائیں مانگیں گے، جو بھی ہماری حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو جی، دعا کے قبول ہونے کا جو سب سے پہلا وقت ہے وہ ہے رات کے پچھلے پہر دعا کرنا، یعنی تہجد کا وقت۔ اس وقت تمام لوگ گہری نیند لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ مخصوص لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے مانگنے کے لیے۔ اپنے رب سے مانگنے کے لیے آپ دیکھیں سب سو رہے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب پہلے آسمان پر آیا ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ کوئی اس سے مانگے، کوئی اپنی حاجت طلب کرے، کوئی اپنی فریادیں اس کے سامنے رکھے اور اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگے۔ تو جب اس کا بندہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اگر سردیاں ہیں تو سردیوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گرم بستر کو چھوڑتا ہے اور گرم گرم بستر سے نکل کر وضو کرتا ہے، اس کے بعد وہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا جتنی اس کی مرضی نفل پڑھتا ہے۔ پھر وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اور اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے،
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیتے، اس کی تڑپ کو اور اس کی محنت کو رائگاں جانے نہیں دیتے۔ جو بستر چھوڑ کر نماز تک آنے کے لیے اس نے مشقت اٹھائی، اور تہجد کے وقت آپ محسوس کر کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دوسری دنیا میں آ گئے ہوں۔ اتنا سکون ہوتا ہے اس وقت، جو سکون دل میں اترتا ہے، اور اتنی خاموشی ہوتی ہے اس وقت میں، ایسا لگتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ پھر اس سے دعا مانگنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل کو ایک سکون اور ایک خوشی ملتی ہے۔ اپنی تمام ضروریات، تمام دعائیں، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں اس کے سامنے سنانے میں، اور اس کے سامنے رونے میں، گڑ گڑانے میں، اس سے مانگنے میں، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور اس وقت مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، وہ رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ عظیم الشان رب، وہ مہربان رب معاف کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ معاف کر دے، جس کی توبہ اللہ پاک قبول فرما لے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو سنو، فجر سے کچھ دیر پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ فجر سے 15 منٹ پہلے، یا آدھے گھنٹے پہلے، یا 1 گھنٹہ پہلے، کبھی بھی پڑھ لو۔ اس نماز کو ادا کرو اور پھر دعا کرو، کیونکہ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا کرو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ نماز تو بنی ہی ناممکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے، اللہ کی محبت پانے کے لیے ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ دعا بھی کیا کریں کہ اے زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ جو جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے، بخشش طلب کریں گے، یا آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، اور آپ کا کوئی بھی گناہ ہے اور آپ اس گناہ پر نادم ہیں، دل سے استغفار کر رہے ہیں، تو یقین کریں اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، اللہ پاک میری کیا سنے گا، میری کیا توبہ قبول فرمائے گا۔ تو سنو، تمہارے گناہ چاہے جتنے بھی بڑے ہوں، چاہے تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، لیکن اس کی رحمت کے آگے ہمیشہ کم رہیں گے۔ اور وہ مہربان رب تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ تو رات کے اس پہر اٹھا کریں، اس سے اپنے گناہوں کی
معافی مانگا کریں اور اس سے اس کی محبت بھی مانگا کریں۔ تو آج ہی سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے ہماری زندگی میں۔ یہ قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، خدا را اس کی اہمیت کو سمجھو، اس وقت کی طاقت کو جانو۔ یہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور اپنی بخشش کروا لو، اور اس وقت میں جو دعائیں مانگنی ہیں، ارے اللہ سے مانگو نا، کس نے روکا ہے؟ دنیا مانگو، آخرت مانگو، بخشش مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ سے شیئر کرو، اس سے بہتر حل دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے وقت کی۔ دوسرا وقت کون سا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو دوسرا جو وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اقامت کیونکہ مسجد میں ہوتی ہے تو خواتین کے لیے ہے، اذان کے بعد دعا مانگیں، اور اقامت کا وقت تقریباً سب کو معلوم ہی ہوتا ہے، یعنی جب نماز کھڑی ہو رہی ہو اس سے پہلے کا وقت۔ تو اس وقت میں ہم جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ کوشش کیا کریں کہ جب اذان کا وقت شروع ہونے والا ہو تو اس سے کچھ منٹ پہلے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جایا کریں، اور جب اذان ہو تو اذان کا جواب دیا کریں، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کریں، کیونکہ وہ گولڈن وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں ہم انہیں سمیٹ لیں، اور یہ جو گولڈن وقت ہوتے ہیں انہیں مس نہیں کیا کریں۔ یہ وقت اتنے قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں ان وقتوں کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن جب بروز قیامت ہمیں ان وقتوں کا اندازہ ہوگا تو ہم بہت پچھتائیں گے کہ اتنے قیمتی وقت ہم نے ضائع کر دیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا ضرور قبول ہوتی ہے، پس تم دعا کیا کرو۔ تو دیکھیں اللہ کی جانب سے دن میں 5 وقت دعا کی قبولیت کا ہمیں بونس ملتا ہے کہ دعا مانگو اور قبول کرا لو۔ اور جی اب بات کرتے ہیں تیسرا کون سا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا وقت وہ ہے دعا کی قبولیت کا نماز کے اندر دعا مانگنا، اور نماز کے اندر دعا مانگنا مستحب ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز کے اندر دعا کیسے مانگیں، تو سنیں، فرض نمازوں کے علاوہ سنت نمازیں اور نفل نمازوں میں ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ، جب رکوع میں گئے اور رکوع کی تسبیح پڑھی، یعنی
سبحان ربی العظیم۔ تو اس کے بعد جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد کسی صحابہ نے کہا حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ جب نماز پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ رکوع کے بعد یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اب وہ صحابی ڈر گئے کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہو، شاید میں نے کچھ غلط پڑھ لیا۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر ان صحابی نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ الفاظ میں نے کہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے جب تم نے یہ الفاظ کہے تو میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے فوراً ان الفاظ کی جانب لپکے کہ وہ ان الفاظ کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، اور ایسے مبارک الفاظ ہیں کہ ان کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی سنت اور نفل نمازوں میں یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ ایسے ہی سنت اور نفل نماز میں جب ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے میں جانے کے لیے، اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ دل میں کوئی بھی دعا کر سکتے ہو، اور یا پھر اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دل سے جو کوئی بھی دعا کریں گے وہ یقیناً 100% قبول ہوگی۔ آپ کر کے دیکھ لیں، رزلٹ صرف چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور نمبر 4، فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنے کی بہت اہمیت ہے اور قبولیت کی نشانی ہے، یعنی 100% دعاؤں کی قبولیت فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنے میں ہے۔ یعنی جب آپ نماز پڑھنے میں فرض پڑھ چکیں تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور دعاؤں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے، اسے ضرور پڑھا کریں۔ اور اسی طرح آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اپنے لیے مغفرت طلب کرنا۔ اور آپ اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی پڑھا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کریں، کیونکہ مانگنے میں جو سب سے خوبصورت اور پیاری اور فائدہ مند چیز ہے وہ ہے ہدایت۔ اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ پاک بنا مانگے کسی کو نہیں دیتے۔ ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے گا نا، تو مرتے وقت اس کا ایک پیر دنیا میں اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ مطلب یہ کہ مرتے ہی انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور فرض نماز کے بعد
اس کے علاوہ جو دعائیں بھی مانگیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر فرض نماز پڑھ کر اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے دعا ضرور مانگا کریں، 100% قبول ہوں گی آپ کی سب دعائیں انشاءاللہ۔ چوتھا وقت جو دعا کی قبولیت کا ہے وہ کون سا ہے؟ تو جب بارش برس رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آپ دعا مانگا کریں، کیونکہ بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب چاروں جانب اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت کی مانگی جانے والی سب دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور ہم میں سے بہت ساری بہنیں بارش شروع ہوتے ہی کچن میں چلی جاتی ہیں، کوئی پکوڑے بنانے ہیں اور طرح طرح کے پکوان بنانے ہیں تاکہ بارش کا مزہ لے سکیں اور گھر والوں کو بارش میں انجوائے کرا سکیں۔ تو آپ پکوان بنا بنا کر کھلائیں، آپ کو کون منع کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی مانگتی رہیں، کیونکہ کچن کا کام تو ہم ہاتھوں سے کر رہے ہیں، تو زبان سے اللہ کا ذکر کریں اور اس سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی گئی سب دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک تو یہاں کراچی میں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، اور جو ہوتی بھی ہیں تو ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں، کوئی دعا ہی نہیں مانگتے۔ لیکن اب جب بھی بارش ہو تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنے اور اپنی فیملی کے لیے ضرور دعائیں مانگنی ہیں۔ اور نمبر 5 ہے نماز کے بعد دعا مانگنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ کر فوراً اٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد اپنی ساری دعائیں شروع کر دیتے تھے، جیسے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و علی عبادتک۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ اور دوسری دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا بھی آپ نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور جب کوئی پریشانی ہوتی تھی یا مشکل ہوتی تھی اس وقت بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ سب بھی نماز کے بعد فوراً اٹھ نہ جایا کریں، مسنون دعائیں پڑھا کریں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہمیں ہر بیماری سے بچنے کے لیے ہے، یہ نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو دعائیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو نماز کے بعد دعاؤں کو مانگنے کا معمول بنا لیں، اور نماز کے بعد آیت الکرسی بھی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اگر آپ نماز ختم کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت شروع ہونے تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور اللہ سے ضرور دعائیں مانگا کریں، آپ چاہے جس زبان میں بھی دعا مانگیں
وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور ضروری نہیں کہ صرف عربی میں ہی دعائیں مانگیں، جو بھی آپ کی زبان ہے، اردو ہے، سندھی ہے، ہندی ہے، ہر زبان میں جو چاہیں آپ دعائیں مانگیں۔ جتنے بھی گولڈن وقت میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ تمام اوقات آپ نے مس نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے وقت اور مہینے اور جگہیں ایسی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم ان کا بھی ذکر تفصیل سے کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سب کی اور میری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔